بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنے ایک چوکیدار کو سبز گاڑی سے گلو خلاصی کی ذمہ داری سونپ کر آیا تو میں نے ان کے سوالات سے بچنے کے لیے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ تم نے ماروتی کے فون پر اسپتال جا کر بہت بڑی غلطی کی، اول خان نے متاسفانہ انداز میں زور زور سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ روی کے ساتھ گڑبڑ ہونے کے بعد معاملہ وہیں ختم نہیں ہو سکتا تھا، تمہیں پہلے ہی اس خطرے کا ادراک کر لینا چاہیے تھا۔ بلائے بودو لے بخیر گزشتہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، میں وہاں نہ جاتا تو گاڑی ایک جگہ رک گئی تھی۔ ارجن اور جیکب کا صفایا ہو جانے کے بعد اب ماسٹر کا نام ہمارے سامنے ہے۔ تم یہاں کے معاملات سے بالکل الگ رہو گے تو اول خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کل تم تینوں کے پاسپورٹ تیار ہو جائیں گے، پرسوں تم تینوں لاہور کے لیے روانہ ہو جاؤ، یہاں کے معاملات میں خود دیکھتا رہوں گا۔ سوجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ پرسوں میری روانگی ناممکن ہے، میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ورم اور زخموں کی وجہ سے میں آئینے میں خطرناک بدماش معلوم ہو رہا ہوں، بھارت میں ہر متجسس نگاہ میرے چہرے پر مرکوز رہے گی۔ معلوم نہیں ہو رہے بلکہ تم واقعی بدماش ہو، ویرا نے مسکراتے ہوئے مذاق میں کہا۔ ہماری مکاریوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ جب وہ تمہیں تھپڑ مار رہے تھے تو سوچ بھی نہیں سکے ہوں گے کہ تم انگڑائی لے کر اچانک آنکھیں کھولو گے اور انہیں پیس ڈالو گے۔ میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، بات مذاق میں مت ٹالو۔ اول خان نے تعجب کی۔ تمہاری بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ورم اور زخم مندمل ہونے تک تمہیں سفر ملتوی کر دینا چاہیے، لیکن تم اس دوران میں صرف آرام کرو گے، دوسری سرگرمیوں سے الگ تھلگ رہو گے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ مشورہ تم دے رہے ہو، بیکار رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی بات یاد آنے پر اول خان ہنس پڑا، پھر بتانے لگا۔ ایس ٹی ایف میں نے ایک مرتبہ سزا کا یہ طریقہ رائج کیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ حد سے زیادہ مستعد ہو گیا تھا، جو کوئی غلطی کرتا اسے چند روز کے لیے کام سے ہٹا کر ایک طرف بٹھا دیا جاتا۔ سزا پانے والے 2 دن میں اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے تھے۔ بعد میں سینئر سٹاف کی مشترکہ سفارش پر اس سزا کو موقوف کرنا پڑا تھا۔ اب تم اپنی موقوف کی ہوئی وہی سزا مجھے سنا رہے ہو۔ کیا میں تمہیں اتنا کاہل اور بے فیض نظر آتا ہوں؟ اول خان میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوش دلی سے ہنس پڑا۔ تم کو اپنی سرگرمیاں محدود کر دینی چاہیے۔ اب یہی دیکھ لو کہ ہم نے شیام کو مسکین اور بے ضرر سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر اس کی مخبری کی بنا پر بات کہاں تک بڑھ چکی ہے۔ تمہاری آج کے مسائل کی پوری ذمہ داری اسی کے سر جاتی ہے۔ اس کا کیا بنا؟ ویرا نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسے تمہاری فورس کے عملے نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا، وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اول خان صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر بولا۔ اسے مفت کی روٹیاں کھلانے کے بجائے ورکشاپ میں بیگار پر لگا دیا گیا تھا۔ وہاں وہ جیک پر چڑھے ہوئے ایک ٹرک کے نیچے گھس کر صفائی کر رہا تھا کہ اس کا پیر لگنے سے جیک پھسل گیا اور پورے ٹرک کا وزن اس کے سینے پر آ رہا۔ اس کی ساری ہڈیاں پسلیاں سرما ہو گئیں۔ اس نے اسی وقت دم توڑ دیا۔ تم نے ابھی تک اس کی موت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، سلطان شاہ نے شکوہ کیا۔ وہ ایسی افسوسناک موت تھی کہ میں نے اس کا ذکر چھیڑ کر تمہاری طبیعتیں مقتدر نہیں کی۔ اب اس کے کرتوتوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں تو مجھے بھی اس کی موت پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ جن مجرموں کو انسان نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو قدرت سزا دیتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر اول خان کی طرف بڑھایا۔ یہ استاد جیکب کا موبائل ہے، اس کی میموری پر موجودہ نمبر نوٹ کرو۔ مجھے ان سب لوگوں کے نام اور پتے درکار ہیں، ان ہی میں سے کوئی ماسٹر ہو سکتا ہے۔ اول خان نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اس کے ڈائل پیڈ پر مختلف بٹن دبا کر اسکرین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ کام مشکل معلوم ہوتا ہے، اس پر تو بہت سے نمبر موجود ہیں، اتنی بڑی فہرست کے بارے میں معلومات جمع کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے موبائل کے استعمال میں زیادہ مہارت نہیں ہے، مگر مجھے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اس کے مطابق تم آخری مرتبہ ملایا ہوا نمبر ہر وقت دیکھ سکتے ہو۔ ذرا کوشش تو کرو، وہ نمبر ماسٹر کا ہی ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، ویرا نے میری تائید کی۔ موبائل پر ملایا ہوا آخری فون نمبر ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے، یہ بھی موبائل نمبر ہی ہے، اول خان نے اسکرین پر دیکھ کر اعلان کیا۔ ہاں یہ موبائل نمبر ہی ہونا چاہیے، ماسٹر سے وہ موبائل پر رابطہ کرتے تھے، میں نے تائید کی۔ وہ دونوں ماسٹر کے ایما پر میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، انہوں نے میرے اغوا میں کامیابی حاصل کرتے
کرتے ہی ماسٹر کو خبر دی ہوگی موبائل سے ڈائل کیا جانے والا آخری نمبر اسی کا ہوگا۔ آخری گفتگو کے بعد وہ کراچی سے اتنی دور نکل گئے تھے کہ ان کے فون کے سگنل کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ اگر صرف ایک نمبر کا معاملہ ہے تو کام ہو جائے گا، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ فون متحرک رہتا ہے، اس لیے یہ پتہ چلانا مشکل ہوگا کہ ایک خاص وقت پر کوئی نمبر کہاں اور کس کے استعمال میں تھا۔ اول خان بولا، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں نے الجھن امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فون متحرک ہو تو ہوا کرے، یہ نمبر اور کنیکشن جس کسی کے نام پر دیا گیا ہوگا اس کا پورا پتہ کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ہونا چاہیے، وہ بھی مل جائے گا، لیکن فون اس کے زیر استعمال نہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ اس کی الجھن میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا، اگر موبائل نمبر میرا ہے تو اس کے صحیح یا غلط استعمال کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ فون غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو میرا فرض ہے کہ کمپنی کو اطلاع دے کر نمبر بند کرا دوں۔ غلط استعمال جاری رہتا ہے تو اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری مجھے قبول کرنا پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس نمبر کے مالک پر ہاتھ ڈالو گے؟ اول خان نے تائی طلب لہجے میں پوچھا۔ بالکل، میں نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، وہ خود ماسٹر ہے یا پھر ہمیں ماسٹر کا پتہ بتائے گا جو اس کا فون استعمال کر رہا ہے۔ اب میں اس بارے میں پورے اعتماد سے بات کر سکوں گا۔ اول خان یہ کہہ کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ قتل و خون ریزی کا سلسلہ زیادہ ہی تیز اور دراز ہو گیا ہے، غزالہ نے تبصرہ کیا۔ تم اس کا ذمہ دار کسے قرار دیتی ہو؟ سلطان شاہ اس کی طرف فوراً متوجہ ہو گیا۔ حالات پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی رفتار سے رونما ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کرشن کمار اور ہری چند بہت مشکل سے ہاتھ آئے تھے، سلطان شاہ نے اسے یاد دلایا۔ ان دونوں اموات میں خاصا وقفہ بھی آیا تھا، اس رفتار کو تم تیز نہیں کہہ سکتی۔ ہم میں سے کوئی بھی بے مقصد خون ریزی کا شوقین نہیں ہے۔ کل صرف جگدیش موہن کی خودکشی کی خبر آئی تھی، آج مرنے والوں کی تعداد 4 ہو چکی ہے۔ غزالہ بولی، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ شہر والوں کے لیے ایک دن میں 4 قتل خوف و ہراس کا سبب بھی بن سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ سلطان شاہ اپنے شانے اچکا کے بے پرواہی سے بولا، روی کو دشمنوں نے مارا، اس کے 2 قاتلوں کو گانے لگانے کی ذمہ داری ڈینی کے سر جاتی ہے۔ شیام خود اپنی غلطی کا نشانہ بنا، ہمارے حساب میں تو صرف 2 خون ہوئے ہیں، تم لوگ بخشی کو کیوں بول رہے ہو؟ ویرا نے ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، وہ بھی آج ہی کا واقعہ ہے، وہ زندہ ہے تو کیا ہوا، اس کی حالت کسی مردے سے بھی بدتر ہے۔ آج کا کل سکور 5 ہے۔ یہ ذکر چھیڑ کر تم کسی کو ملامت کرنا چاہ رہی ہو یا محض اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہو؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ مجھے نہ پکڑو، ویرا دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کے بولی، مردے شماری کی ابتدا غزالہ نے کی تھی۔ اول خان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور جیب سے اپنا بال پین نکال لیا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ سامنے پڑے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھتا رہا، پھر اس نے تشکر امیز کلمات کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون افضل نامی کسی شخص کے نام پر ہے جو گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے، اول خان نے اعلان کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں کسی مسلمان مجرم کا نام بھی سننے میں آیا۔ ویرا بے ساختہ بول پڑی، ہندوؤں کے ساتھ استاد جیکب کا نام سن کر مجھے کوفت ہوئی تھی کہ استاد جیکب کو بھارتیوں کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کافی دنوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے شہر میں رہنے والے سارے مسلمانوں نے جرائم میں حصہ لینے سے توبہ کر لی ہو۔ تم ماروتی والی بات کہہ رہی ہو، ہم جان بوجھ کر ہندوؤں کو نہیں گھیر رہے تھے، سلطان شاہ نے جواب دیا۔ تم کو بولنے کا پورا حق حاصل ہے کیونکہ میمن کوٹ کے گرین فارم سے تم ہی نے کرشن کمار کو پکڑا تھا اور ابھی تک اپنی اس اکلوتی کارکردگی پر بغلیں بجا رہے ہو۔ ویرا نے چبھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، نام معلوم ہو گیا، اب میں ماسٹر کے نمبر پر فون کروں گا۔ میں نے اس بحث کو وہیں ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اول خان کے قریب صوفے پر بیٹھ کر میں نے اپنے گھر کے فون سے وہ موبائل نمبر ملانا شروع کر دیا جو ہمیں استاد جیکب کے موبائل فون کی میموری سے ملا تھا۔ میں نے وہ نمبر اسپیکر فون کے ذریعے ملایا تھا تاکہ سب لوگ گفتگو سے آگاہ ہو سکیں۔ دوسری گھنٹی بجنے پر اسپیکر فون پر ایک باری سی مردانہ آواز میں ہیلو کی آواز ابھری۔ مجھے 99% یقین تھا کہ وہ فون نمبر اپنے اصل مالک کے استعمال میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے افضل سے بات کرنی ہے۔ افضل اس وقت موجود نہیں ہے، میری توقع کے مطابق سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ فون میرے استعمال میں ہے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے، وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے اصرار کیا۔ وہ فون میرے پاس چھوڑ کر کہیں گیا ہوا ہے، اپنا نمبر دے دو، وہ آئے گا تو تمہیں فون کر لے گا۔ میں پبلک کال آفس سے بات کر رہا ہوں، اپنا نمبر
نہیں دے سکتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا کیونکہ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ پر کال کرنے والے کا نمبر آنے کی سہولت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے خشک لہجے میں جواب دیا گیا، تم کون بول رہے ہو؟ مجھے اپنا پتہ بتا دو۔ میں نے اس کے لہجے کا اثر لیے بغیر سادگی سے کہا، میں سیدھا تمہارے گھر پہنچ جاتا ہوں، افضل تمہارے پاس واپس آئے گا تو میں اس سے مل لوں گا۔ میں اس کا دوست ہوں اور اجنبیوں کو اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا، اس سے ملنا ہے تو میرے بجائے اس کے گھر جاؤ۔ اس منہ توڑ جواب کے ساتھ ہی اس نے اپنی طرف سے فون بند کر دیا۔ ویل ڈن، ویرا تحسین امیز لہجے میں بولی، تم نے بہت معقول گفتگو کی ہے، وہ کوئی تند خو اور کٹکھنا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہی ماسٹر ہے، چاہو تو اب میں اسے فون کر کے تنگ کر سکتی ہوں۔ میں نے اسپیکر فون بند کر دیا اور کہا، اس کی ضرورت نہیں، اس کا پیچھا کیا گیا تو وہ خطرہ بام کر بھڑک جائے گا۔ اسی وقت استاد جیکب کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سب یوں حیرت سے اس انسٹرومنٹ کو دیکھنے لگے جیسے کسی موبائل فون کی مترنم گھنٹی کی آواز زندگی میں پہلی بار سنی ہو۔ میں خود بھی اس اچانک کال پر حیران تھا۔ گھنٹی بجنے دو۔ اول خان کو اپنی گود میں بجنے والے فون کی طرف متوجہ پا کر میں نے جلدی سے کہا، یہ کال سننے کی ضرورت نہیں، یہ کال ماسٹر کی ہو سکتی ہے، وہ جیکب کے بجائے کسی اور کی آواز سنے گا تو شبے میں پڑ جائے گا۔ ابھی اس کا ہوشیار ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ماسٹر کی کال ہے؟ ویرا نے اعتراض کیا، جیکب گینڈے کے لیے کوئی اور بھی کال کر سکتا ہے۔ موبائل فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی جس سے فون کرنے والے کی بے قراری اور بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے ویرا سے کہا، مجھے تمہاری بات سے پورا اتفاق ہے، جیکب کو کوئی بھی فون کر سکتا ہے، مگر غالب امکان ماسٹر کی کال کا ہے۔ فون میرے قبضے میں آئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے، اس دوران میں یہ پہلی کال ہے جو ماسٹر سے میری چھیڑ چھاڑ کے فوراً بعد آئی ہے۔ اس وقت ماسٹر کو جیکب اور ارجن کے مشن کی کامیابی کی آخری خبر کا بے چینی سے انتظار ہوگا۔ انہیں رپورٹ دینے میں غیر معمولی تاخیر ہو چکی ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ وہ ان سے اس تاخیر کا سبب جاننا چاہے گا۔ یکے بعد دیگرے 10 گھنٹیاں بجنے کے بعد موبائل خاموش ہو گیا۔ ویرا کہہ رہی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ کال کہاں سے آئی تھی، اس لیے اس بحث کو یہیں ختم کر دو۔ سلطان شاہ نے بات آگے بڑھائی، افضل گلشن میں رہتا ہے، اس وقت ہم بھی گلشن میں ہیں، کیوں نہ ذرا سی زحمت کر لی جائے؟ افضل مل گیا تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سلطان شاہ کی وہ تجویز بر وقت اور لاجواب تھی۔ میں نے بھی ماسٹر کے موبائل فون پر کام کا آغاز اسی نظریے سے کیا تھا کہ ماسٹر کا کھوج لگانے کی ابتدا فون نمبر کے مالک سے کی جائے۔ مجھے وہ واضح فیصلہ صادر کرنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی، مگر سلطان شاہ سبقت لے گیا تھا۔ اس کام کے لیے اول خان میرا موزوں ترین مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی افسر تھا، اس کے چہرے پر پائی جانے والی پیشہ ورانہ سختی اور ہیبت سے کوئی بھی شخص آسانی سے متاثر ہو سکتا تھا۔ اقبال پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ تاثر بھی دیا جا سکتا تھا کہ اول خان کسی ایجنسی کا ذمہ دار افسر تھا۔ یہ بات غلط بھی نہ ہوتی کیونکہ ایس ٹی ایف ریکارڈ میں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک خفیہ سرکاری ایجنسی تھی۔ سلطان شاہ معاملے کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا، اس نے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ غزالہ ہمیں رات کے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی، مگر میرے نزدیک وہ کام زیادہ اہم تھا۔ میں اول خان کی گاڑی میں اس کے ساتھ نکل کھڑا ہوا کیونکہ میری کار کلفٹن سے بازیابی کے باوجود ضابطے کی کچھ کارروائیوں کی وجہ سے گھر نہیں لائی جا سکی تھی۔ گلشن اقبال میں رہائش کے باوجود پتوں کے بارے میں میری معلومات ناقص تھیں۔ کچھ یہی حال اول خان کا بھی تھا، لیکن ایک اسٹیٹ ایجنسی سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم بیت المکرم مسجد کے عقب میں واقع پرانے فلیٹوں کے اس بلاک کے سامنے پہنچ گئے جہاں اقبال کی رہائش تھی۔ عمارت کی خستہ حالی اور دیکھ بھال سے مکینوں کی بے پرواہی کی بنا پر یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہاں متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے وہ تنگ دست سفید پوش مقیم تھے جو اپنے بنیادی اخراجات پورے کرنے کے بعد اپنے گھروں کی اندرونی یا بیرونی تزئین و آرائش کے لیے کچھ بھی پس انداز نہیں کر پاتے۔ اگر ہم گرد میں اٹے ہوئے بوسیدہ زینے طے کر کے پہلی منزل پر پہنچے تو وہاں تنگ کوریڈور میں 4 بند دروازے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے صرف ایک پر نام کی تختی آویزاں تھی اور وہی افضل کا فلیٹ تھا۔ میں نے دروازے کی چوبی چوکٹ میں لگا ہوا ڈور بیل کا بٹن دبایا۔ ساخت کے اعتبار سے وہ فلیٹ
تنگ اور مختصر نظر آ رہے تھے، لیکن بٹن دبانے کے جواب میں مجھے گھر کے کسی حصے سے گھنٹی کی گونج نہیں سنائی دی۔ چند ثانیوں تک انتظار کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر بٹن دبایا، اس بار بھی نتیجہ تبدیل نہیں ہو سکا۔ گھنٹی بجی، نہ کسی نے دروازے پر آنے کی زحمت دی۔ دستک ہی بہتر رہے گی، اول خان نے یہ کہہ کر دروازہ بجا ڈالا۔ وہ تدبیر بارآور ثابت ہوئی۔ اندر سے چٹکنی کھلنے کی آواز آئی۔ چوبی پٹ نے خفیف سی حرکت کی اور اس کے پیچھے سے ایک نرم اور سہمی ہوئی نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اس دور میں وہ بہت غیر روایتی بلکہ متروک جواب تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شہر کے کچھ حصوں میں ایسے گھرانے بھی آباد تھے جہاں بھولی ہوئی روایات کی پاسداری کی جا رہی تھی۔ میں نے انتہائی خلیقانہ انداز میں مدعا بیان کر دیا، ہم افضل سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کیا آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ متجسس مگر جھجکتی ہوئی نسوانی آواز ابھری، دوست نہیں ہیں، ایک بہت ضروری کام سے آئے ہیں۔ میرا دل کسی سختی پر مائل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آپ باہر انتظار کر لیں، وہ دفتر سے واپس آنے ہی والے ہوں گے۔ ہم اسے نہیں پہچانتے، مجھ سے پہلے اول خان بول پڑا۔ باہر اسے کیسے پہچانیں گے؟ وہ ہونڈا 50 پر دفتر آتے جاتے ہیں، سیدھے اوپر چلے آئے تو میں انہیں آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ اس جواب کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ ہم نے خاتون خانہ سے مذاکرات کر لیے تھے مگر اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اگر وہ اسی گھر میں رہتا ہے تو موبائل فون اس کی وسعت سے باہر ہے۔ میں نے زینے سے اترتے ہوئے تفکر امیز لہجے میں اول خان سے کہا، تنگ دستی اور قدامت پرستی میں موبائل فون کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ بخشی اور ماسٹر جیسے لوگ پشت پناہی کر رہے ہوں تو سب کچھ ممکن ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ ہونڈا 50 کا مالک ہے؟ میں ہنس پڑا۔ تم اس شہر میں رہتے ہو لیکن تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے۔ ہونڈا 50 کی بہت افادیت ہے مگر وہ اب سواری کے بجائے بار برداری کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ گوالے اور چھوٹے دکاندار اس پر منو سامان لادے پھرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی فٹیچر سی موٹر سائیکل لے رکھی ہو۔ اس کے حالات میں مجھے بخشی کا سایہ نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر انتظار کا کیے لیتے ہیں، ہر بات سامنے آ جائے گی۔ وہ آخری زینہ اتر کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ ہمیں تقریباً 15 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر ایک شور مچاتی ہوئی سال خوردہ سی ہونڈا 50 نظر آئی جو ان دنوں کے قریب آ کر رک گئی۔ پختہ عمر سوار نے انجن بند کرنے کے بعد اسے زینے کے برابر والی خالی جگہ میں دھکیل کر مکفل کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بال سنوارتا ہوا زینوں کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں ہم دونوں گاڑی سے اتر کر اس قریب پہنچ چکے تھے۔ افضل، ہم کافی دیر سے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، میں نے اسے پکارا۔ وہ حیران و پریشان سا ہماری طرف پلٹا اور رسانیت سے بولا، تم کون ہو؟ مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ اوپر بیٹھنا شاید دشوار ہو، یہیں ہماری گاڑی میں آ جاؤ، ہم ایک معاملے کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کر کے کہا۔ تفتیش کا لفظ نشانے پر لگا اور وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر میرے ساتھ ہو لیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، وہ میرے اشارے میں پر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اول خان باہر ہی کھڑا رہا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا پہلا اور بنیادی سوال کر ڈالا، تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ میرا موبائل فون؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے دہرایا، میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر تھوک نکلا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں میونسپیلٹی میں کام کرتا ہوں، ایک غریب کلرک ہوں، گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے، میں موبائل فون جیسا مہنگا شوق کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم سے اڑنے کی کوشش مت کرو، ریکارڈ غلط نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نام پر موبائل فون کنیکشن ہے اور استعمال ہو رہا ہے۔ تم یقین کرو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ تمہارے مقدر کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ تمہارے پاس نہیں، ایک خطرناک قاتل کے پاس ہے اور تمہارے نام سے استعمال ہو رہا ہے۔ اوہ خدایا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے دفتر میں معلوم کر لو، میرے پڑوسیوں سے پوچھ لو، میں غریب ضرور ہوں مگر شریف اور عزت دار آدمی ہوں۔ کسی قاتل سے میرا کیا واسطہ؟ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ خوف سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا، آواز کانپ رہی تھی، سچائی اس کے ایک ایک لفظ سے جھلک رہی تھی۔ مجھے اس کے دعوے پر یقین آ گیا، پھر بھی میں نے اتمام حجت کے لیے بات جاری رکھی، دیکھو شناختی کارڈ اور فون، گیس یا بجلی کے بل کی نقل
نقل کے بغیر موبائل فون نہیں دیا جاتا. کوئی تمہارے نام سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے ان چیزوں تک رسائی حاصل ہے. وہ تمہارا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے. ذرا مجھے سوچنے دو. اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان چیزوں سے ایسا خطرناک کام بھی لیا جا سکتا ہے. تو کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا. اس نے ڈیش بورڈ کی آڑ میں میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور رو دینے والی التجائیہ آواز میں بولا, مجھے معاف کر دو. کسی قاتل سے میرا کوئی تعلق ہے نہ واسطہ. 500 روپے کے لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی. مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے. معافی تلافی کی نوبت بعد میں آئے گی. پہلے پوری بات بتاؤ کہ کیا ہوا ہے. اس نے مایوسی سے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے اور بولا, میں نے 500 روپے لے کر اپنے شناختی کارڈ اور بجلی کے بل کی ایک فوٹو کاپی لچھمی کو دی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہو. یہ لچھمی کون ہے؟ میں نے اس کی زبان سے ایک زنانہ نام سن کر حیرت سے پوچھا. میونسپل میں سڑکوں پر جھاڑو لگانے کا کام کرتی ہے. اس نے کسی پسو پیش کے بغیر بتایا. تم صورت سے تو ایسے نہیں لگتے کہ اپنے محکمے کی بنگنوں سے دوستیاں کرتے پھرو. وہ بنگن نہیں ہے, بس حاضری لگانے کے لیے دفتر آتی ہے اور ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے بعد واپس لوٹ جاتی ہے. دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد وہ 2-4 گھروں میں کھانا پکانے, برتن دھونے اور صفائی کرنے کے کام کرتی ہے. تم اسے جو چاہو کہتے رہو, اس سے اصلیت تو نہیں بدلے گی. وہ بنگن ہے اور بنگن ہی رہے گی. اسے تمہارے ان دونوں کاغذوں کی نقل کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار میں اپنی ناپسندیدگی بلکہ برہمی پر قابو نہ پا سکا. تم غلط سمجھ رہے ہو. اس نے اپنی صفائی پیش کی. اس سے میری دوستی نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے وہ کبھی کبھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. وہ ہمدرد اور خوش اخلاق ہے. اپنے مسائل اسے سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. افضل سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن میرے ذہن میں اس کی جو تصویر بن گئی تھی اسے اس کے اعتراف سے نقصان پہنچا تھا. میں نے بے ساختہ طنز سے کہا, تم نے نہیں بتایا کہ وہ جوان اور خوبصورت بھی ہے, دفتر کے مردوں سے دوستیاں کرتی ہے تو آزاد خیال بھی ہوگی. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ کہا, وہ خوش شکل ہے مگر جوان نہیں, تجربے کار ہے, کبھی کبھی کام کے مشورے بھی دیتی رہتی ہے. باڑ میں جائے. میں نے دل ہی دل میں سوچا وہ افضل اور لچھی کا ذاتی معاملہ تھا. اس بارے میں جذباتی ہو کر میں اپنے موضوع اور مقصد سے بہک رہا تھا. میں نے رکھائی سے کہا, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اسے تمہارے وہ دونوں کاغذ خریدنے کی کیا ضرورت تھی, ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی افضل کے دل میں لچھی کے لیے نرم گوشہ موجود تھا. میں اس سے اکثر اپنی تنگ دستی کا رونا روتا رہتا تھا. ایک دن اس نے بتایا کہ وہ جن گھروں میں کام کرتی ہے ان میں اسے ایک میں رہنے والے ایک بڑے افسر کو کسی شریف آدمی کے ان 2 کاغذوں کی نقلیں درکار تھی جن کے لیے وہ کچھ پیسے بھی دے سکتا تھا. میں لالچ میں آ گیا. تم نے یہ نہیں سوچا کہ ایسے کاغذوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں نے غصیلی آواز میں پوچھا. سوچا تھا اور لچھی سے پوچھا بھی تھا. وہ جاہل عورت ہے. اس نے جو کچھ بتایا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بجلی والوں نے اس افسر کو کئی لاکھ روپے کا بل بھیج دیا تھا جسے درست کرانے کے لیے اسے 2-4 دوسرے بلوں وغیرہ کی نقلیں درکار تھیں. احمقانہ بات ہے. میں نے اس کی بات کاٹ دی. اس جائز کام کے لیے اسے دوسروں سے کاغذ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بہت بڑا افسر ہے تو اپنے 2-4 ساتھیوں یا ماتحتوں سے مفت میں وہ کاغذ لے سکتا تھا. اسے اپنے گھر میں کام کرنے والی بنگن سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اس نے مردہ سی آواز میں کہا. یہ سوچنے والی باتیں تھی جو میرے ذہن میں نہیں آئیں. وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر متاسفانہ لہجے میں بولا, لالچ انسان کی عقل اور آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے. مجھے کچھ نہیں سوجا. تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے بالکل بے گناہ سمجھ لیا تھا. اس کی اور لچھی کی کہانی سننے کے بعد وہ اپنے درجے سے گر کر مشتبہ قرار پا چکا تھا. وہ بعد کا معاملہ تھا کہ اس وقت دوسری باتیں زیادہ اہم تھیں. میں نے پوچھا, یہ کب کا واقعہ ہے؟ شاید 3-4 مہینے کی بات ہے. 500 روپے ہاتھ آئے تو میرے کئی رکے ہوئے کام نکل گئے تھے. شاید اتنی ہی مدت سے وہ فون غلط ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے. اس افسر کا نام اور
پتہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ مجھے یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں پیش آئی، یہ معاملہ بہت سنگین اور اہم ہے، خاموشی سے اس افسر تک پہنچنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے اسے وارننگ دی، تم کہہ رہے تھے کہ فون کسی خطرناک قاتل کے استعمال میں ہے۔ لچھی اس افسر کی نرم دلی کی اکثر تعریف کرتی رہتی تھی۔ بعض لوگ بہروپیے ہوتے ہیں، زندگی بھر کامیابی سے اپنا اصل چہرہ چھپاتے رہتے ہیں۔ اس وقت لچھی کہاں ملے گی؟ وہ اپنے گھر پر ہوگی۔ میں اس کا گھر نہیں جانتا، اتنا معلوم ہے کہ وہ رنچھوڑ لائن میں کثیروں کے محلے کے آس پاس کہیں رہتی ہے۔ اسے گاڑی میں بیٹھا رہنے کی ہدایت کر کے میں نیچے اتر گیا۔ میں اول خان سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے افضل سے ضرورت سے زیادہ باتیں کر ڈالی تھیں۔ اول خان کو میں نے کارآمد معلومات کا خلاصہ سنا دیا۔ موبائل فون کمپنی کا ریکارڈ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے صحیح سراغ پا لیا ہے۔ اب بے خبری میں اس افسر کے سر پر پہنچنا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے ثبابدید پر منحصر ہے کہ اس کامیابی تک افسر کو آزاد رکھنے کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے یا اسے بند کرنا پڑے گا۔ اول خان نے میری پوری روایت سن لینے کے بعد نپے تلے انداز میں اپنی رائے دے ڈالی۔ اگر کوئی اعلیٰ مقامی افسر ہے اور میجر بخشی یا راہ والوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے تو یہ صدمے کی بات ہے۔ میں اس حرام زادے کا خون پی جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن میں دوران خون کی حدت محسوس کرتے ہوئے کہا، افضل کو اس وقت آزاد چھوڑا جا سکتا ہے۔ صبح دفتری اوقات کے آغاز سے پہلے لچھی سے اس کی ملاقات ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے خرابی پیدا نہیں کرے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔